بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ طلبہ عزیز و سامعین، انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر کچھ اور نہ ہوتا تو بھی اس لفظ کے معانی اور مضمون کے استحضار سے مصیبت ہلکی ہو جاتی، نیز یہ سمجھنے سے کہ یہ میرے لیے امتحان ہے۔ یہ خدا کا نظام تو دیکھو کہ وہ آسان کرنے کے لیے بھی لنبلونکم کہہ رہا ہے، لنوقعنکم فی شیء من الخوف نہیں فرمایا کہ ہم تم کو ڈال دیں گے، واقع کر دیں گے، نہیں، ہم تو تمہارا امتحان لیں گے۔ اور امتحان کا لفظ سننے سے مخاطب کو فکر تو ہوتی ہے کہ مجھے اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہیے، فیل نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ انسان امتحان کے موقع پر اپنے حواس، اپنی عقل کو جمع کر لیتا ہے۔ جب وہ یہ سنے گا کہ یہ سب شیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات یہ سب کے سب بطور امتحان کے ہوں گے، تو ہر انسان کوشاں ہوگا کہ ایسے حالات میں اپنی عقل اور اپنے حواس کو جمع رکھے، وہ حواس باختہ نہ ہو جائے۔ امتحان میں انسان از خود رفتہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عقل کو، اپنے حواس کو حاضر رکھتا ہے۔ ارے بھائی، امتحان کے وقت ہی اگر بدحواس ہو جائے اور ہوش کھو بیٹھے، آپے سے باہر ہو جائے تو آدمی کی ناکامی ہو ہی جاتی ہے۔ مصیبت کے وقت عقل اور حواس کو قائم رکھنا یہ بھی مصیبت کے اثر کو بہت کم کر دیتا ہے، اس لیے لفظ لنبلونکم فرمایا۔ تو لنبلونکم میں انسان کو اس بات سے باخبر کر دیا، اس کو تنبیہ کر دی کہ مصیبتوں کے موقع پر بدحواس مت ہونا، بلکہ انہیں امتحان سمجھ کر کامیاب ہونے کی کوشش کرنا۔ اور حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لنبلونکم میں جمع کا صیغہ لایا، اس سے خود عظمت ابتلاء پر دلالت ہے، اس لیے کہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ امتحان اللہ لیں گے، اور ممتحن جتنا عظیم الشان ہوتا ہے ایسا ہی امتحان بھی محتم بالشان ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے امتحان اگرچہ اتنا سخت نہیں ہوتا، آسان اور سہل ہی ہوتا ہے، لیکن مخاطب کو بتلا دیا کہ وہ تو ابتلاء عظیم کے لیے اپنی عقل و حواس کو، ذہن و قلب کو تیار رکھے۔ اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں پیشگی اطلاع کر دی کہ ایسے ایسے سوالات آئیں گے، شیء من الخوف الی آخرہ، اور ایسے ایسے واقعات تمہاری زندگی میں رونما ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب پیشگی بتلا دیا ہو تو تکلیف کی کلفت کم ہو جائے گی۔ اچانک اگر کوئی ایذا پہنچے تو وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہاں، اگر پہلے ہی سے بتلا دیا جائے حالات ایسے ایسے آئیں گے تو انسان قلباً قالباً، ذہناً شعوراً ان کے لیے تیار رہتا ہے۔ جیسے ہمارے مشائخ نے ہندوستان کے حالات کے بارے میں ہمیں متنبہ کر دیا تھا، اگرچہ ہم نے انہیں سستے اور آسان جملے سمجھ کر ٹال رکھا تھا، اس لیے اب ہمارے لیے وہ بار گراں ہو رہی ہیں مصیبتیں اور حالات، ورنہ بالخصوص
مفکر اسلام محسن ہندوستان حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو ہمیں آنے والے حالات سے باخبر کیا تھا۔ بہرحال انسان کو پہلے سے بتا دیا جائے کہ ایسے حالات آئیں گے تو دفعتاً حالات آنے سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ پہلے ہی اگر کہہ دیا جائے کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، دیکھو بہت سے ڈاکٹر بھی ایسا کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہارا آپریشن کریں گے، تھوڑی سی ایسی تکلیف ہوگی، تھوڑی سی سوئی چبھے گی، تھوڑی سی دیر کے لیے ایسا ہوگا، پھر اس کے بعد کبھی یہ بھی ہوگا۔ بعض ایم ڈی میڈیسن جو ہوتے ہیں، ماسٹرز آف میڈیسن، وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں فلاں دوا سے تمہارا جی متلائے گا، کبھی الٹی ہوگی، قے ہوگی، کبھی اس طرح ہوگا۔ تو ایسی صورت میں انسان کو طبعی طور پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن عقلی طور پر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ فرق سمجھو۔ تو یہاں پر بھی حالات یہی ہے، طبعی طور پر تکلیف ہوگی، شیء من الخوف والجوع الی آخرہ، لیکن جب پیشگی بتا دیا ہے تو عقلی طور پر اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ناگوار واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بتلا دیے گئے ہیں۔ غافلین جو ہوتے ہیں ان کو ناگوار واقعات پیش آنے کی صورت میں ایذا زیادہ ہوتی ہے۔ کاملین کو جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو وہ بدشوق نہیں ہو جاتے، ان کو زیادہ تنبیہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اہل اللہ کاملین ان پر حالات آتے ہیں لیکن وہ طبعی طور پر ضرور تکلیف محسوس کرتے ہوں، عقلی طور پر مطمئن رہتے ہیں، تبھی تو وہ بولتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال۔ اور لَنَبْلُوَنَّكُمْ میں اولین خطاب اکمل الکاملین حضرات صحابہ، حضور کے بعد کے اکمل کہہ رہا ہوں، ان کو ہے جو سب کے سب کاملین ہیں، ان سے فرمایا کہ ہم تم کو ایسے حالات سے آزمائیں گے۔ پتہ چلا کاملین پر ایسے واقعات تنبیہ اور تأدیب کے لیے نہیں آتے، امتحان کے لیے آتے ہیں، اور اللہ پاک ناگوار واقعات سے ان کی محبت و عشق کا، ان کے تسلیم و تفویض کا امتحان لیتے ہیں۔ اور اللہ کو ویسے امتحان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو ہر شخص کی کیفیات کا بخوبی علم ہے، لیکن دوسروں کو دکھلا کر ان کے مقام کو رفیع کرنے کے لیے یہ نظام کرتے ہیں، بالخصوص ملائکہ کو، کہ دیکھو تم نے ان کے باب میں میرے سامنے جو باتیں کہی تھی، اب ذرا ان کو دیکھ لو، ان کے عشق کا انداز، ان کی تسلیم و تفویض کا انداز، کہ ان کی کشتی کنارے لگے تو بھی الحمدللہ، ڈوب جائے تو بھی الحمدللہ، ان کے یہاں بچہ ہو تو بھی الحمدللہ، انتقال ہو تو بھی انا للہ۔ تو اس آیت کے مخاطب حضرات صحابہ سب سے پہلے ہیں، وہ کامل ہیں، ان کے لیے رنج طبعی کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انا للہ کہہ دیں۔ بغیر احساس کلفت کے ویسے امتحان ہو بھی تو نہیں سکتا۔ ارے وہ امتحان پھر امتحان کیا ہوگا جس میں نو ٹینشن نو ٹینشن نہیں، ٹینشن طبعی تو ہونا چاہیے، تو رنج طبعی تو ضرور ہوتا ہے، لیکن اس رنج طبعی کو کم کرنے کا بھی سامان کیا، اور وہ بتلایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ان صابرین کو خوشخبری دے دو جو مصیبت کے موقع پر استرجاع کرتے ہیں۔ رنج و غم کی بنیادیں یہ جملہ اکھاڑ دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون والا۔ کسی واقعے سے صدمہ تب ہوتا ہے جب وہ ہماری مرضی کے خلاف ہوا ہو، اور کوئی واقعہ مرضی کے خلاف تب ہوتا ہے
جب ہم پہلے سے اپنے ذہن میں اس کے متعلق کوئی شق تجویز کر لیں کہ ایسا ہونا چاہیے، جب ایسا نہ ہو تو خلاف مرضی ہوا اور تکلیف ہوگی، جب اس کے خلاف ہوگا تو وہ ناگوار اور خلاف مرضی ہوگا۔ کسی عزیز و قریب کی موت پر ہم کو صدمہ اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ہم یہ تجویز کر رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا، ہمیشہ پاس میں ہی رہے گا۔ اللہ نے اس شق کا تجویز کا استئصال انا للہ والے جملے سے کر دیا کہ ہمیشہ یہ مستحضر رکھو کہ یہ کوئی چیز تمہاری ہے ہی نہیں کہ تم سے جدا نہیں ہوگی، تم خود تمہارے نہیں ہو۔ انا للہ، یہ نہیں فرمایا کہ ان اقرباءنا و احبابنا و ابناءنا و انفسنا و ثمراتنا، نہیں، انا، جب ہم خود اپنے نہیں ہیں تو دوسری چیزیں کہاں ہماری ہوں گی؟ ہم تو اللہ کی ملک ہیں، اللہ ہمارے مالک ہیں، ہم ان کے مملوک ہیں، اور مملوک کی ہر چیز مالک کی ہے، تو ہماری ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ ایک اور عقلی چیز بھی اس میں جوڑ لو کہ تجویز کا حق مالک کو تو ہوتا ہے، غلام کو کبھی نہیں ہوتا۔ کون سی تجویز؟ کہ یہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوگا، یہ ہمارا ہے وغیرہ۔ تو جب تجویز کا حق مالک ہی کو ہوتا ہے تو ہمارا اپنے کسی عزیز و قریب کی مفارقت پر اس لیے غم کرنا کہ ہم نے تجویز کر رکھی تھی کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، یہ بنیادی غلطی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں ایسی تجویز کرنے والے؟ گھر کی مالکہ نے الماری میں برتنوں کو ایک خاص ترکیب سے رکھا ہو، جو کام والے کی ترکیب کو دیکھ کر نالا اور شکوہ کرنے لگے کہ ہائے میری تجویز کے خلاف کیوں ہوا، تو بتائیے آپ اس کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ ہر شخص اس کو پاگل کہے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تجویز کا حق مالک کو ہے، کام والے کو کسی تجویز کا حق نہیں۔ اب حیرت ہے کہ ہماری ادنا سی ملکیت تو ایسی ہو کہ اس کے سامنے دوسروں کا حق باطل ہو جائے، اور اللہ کی حقیقی ملک کے سامنے ہماری تجویز باطل نہ ہو۔ ہم مجازی طور پر کسی چیز پر متولیانہ قبضہ بھی رکھتے ہیں تو ہم ہماری تجویز ہی کو ہر جگہ مقدم رکھتے ہیں۔ مالکانہ قبضہ ہمارا نہیں ہے، متولیانہ ہے، ولایت کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر، استعمال کے طور پر۔ وہاں ہماری تجویز ہم چلاتے ہیں اور کسی کی تجویز کو سرے منہ برداشت نہیں کرتے، تو یقیناً اگر اللہ کو مالک حقیقی مان لیا جائے تو ہمیں کسی کو تجویز کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے عالم کے دو درجے بنائے ہیں، آسمان اور زمین، جیسے الماری کے دو درجے ہوتے ہیں، اوپر اور نیچے۔ انہوں نے بعض ارواح کو اوپر کے درجے میں رکھا ہے یعنی آسمان میں، اور بعض کو نیچے کے درجے میں رکھا ہے یعنی زمین میں۔ کبھی وہ اس ترتیب کو بدل کر اوپر کی روحوں کو نیچے بھیج کر بچے پیدا کرواتے ہیں، اور نیچے کی روحوں کو موت دے کر، شہادت دے کر اوپر بلا لیتے ہیں اور اوپر کے الماری کے تاخچے میں رکھ دیتے ہیں، اور وہ مالک ہیں، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں کرے۔ نیچے کے تاخچے کے برتن اوپر رکھ دیں، اوپر والوں کو نیچے رکھ دیں۔ ہم غلاموں کا ذرہ برابر بھی شکوہ کرنا یہ تجویز کے خلاف ہے اور یہ حماقت ہے۔ ہماری تجویز کے خلاف کیوں ہوا یہ بولنا حماقت ہے، تجویز خداوندی اس کو سمجھیے۔ انا للہ میں اللہ کی مالکیت کو ظاہر کر کے
بندوں کی تجویز کی بیخ کنی کر دی گئی۔ جب ہم پہلے سے کسی چیز کے متعلق کوئی تجویز ہی نہ کریں تو پھر کوئی واقعہ ہمارے مرضی کے خلاف ہی نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بتایا خلاف مرضی ہونے کی بات تو تبھی ہوگی جب تجویز ہماری ہوگی۔ جب تجویز ہی ہماری نہیں تو اب جو کچھ بھی ہوگا خلاف مرضی نہیں ہوگا۔ اور وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں عوض کیا ملے گا وہ بتلایا، تو اس کے استحضار سے کہ ہم جب اِنَّا لِلَّهِ والا استحضار کریں گے تو اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمیں اجر ملنے والا ہے۔ یہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا استحضار رہے سہے غم کو بھی ہلکا کر دے گا۔ ہاں طبعی غم ہو سکتا ہے، تو طبعی غم پر تو مواخذہ بھی نہیں ہے اور وہ ایک دم زائل ہوتا بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو کم کرنے کا انتظام کیا۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم کو جو طبعی غم ہوا ہے، عزیز کی مفارقت کا صدمہ ہوا ہے، تو یہ صدمہ نفس کا مفارقت پر نہیں بلکہ اعتقاد مفارقت دائمہ اس کا سبب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمیشہ کے واسطے ہم سے جدا ہو گیا۔ اگر یہ خیال ذہن میں نہ رہے تو نفس مفارقت سے زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیا میں بھی تو ایک دوسرے سے جدائی ہوتی ہے۔ کوئی سفر میں جاتا ہے لمبے وقت تک کے لیے، کبھی کسی عزیز و قریب کو سفر پیش آتا ہے جس میں وہ مہینوں تک کے لیے، سالوں تک کے لیے مفارق ہوتا ہے، مگر وہ اس لیے گوارا کیا جاتا ہے کہ ملاقات کی امید رہتی ہے۔ لیکن یہاں تو مفارقت دائمہ ہوئی، تو تم اس مفارقت دائمی کو مفارقت نہ سمجھو، اس لیے کہ وہ جہاں گیا ہے اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہیں بھی وہاں جانا ہے جہاں یہ گیا ہے، اور وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب یہ استحضار ہوگا کہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ مفارقت بھی مفارقت دائمہ نہیں بلکہ وقتیہ ہے۔ جیسے دنیا میں سفر وغیرہ سے جو مفارقت پیش آتی ہے وہ مفارقت جیسے ختم ہو کر مبدل بوصال ہو جاتی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جس فراق کے بعد وصال کی امید ہو وہ فراق زیادہ شاق نہیں گزرتا، بس ایسے ہی ہے۔ یہ زبردست فلسفہ ہے اس جملے کا۔ اللہ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یاد رکھو، ہم تم کو بھی بلا لیں گے، ہم تمہیں بھی اپنے پاس بلائیں گے۔ یقین وصل رکھو، یقین اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فرمایا نا، کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ہر شخص کو ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کے فرمانے سے غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور صاحب شریعت کا مقصود یہی ہے کہ صدمے کے وقت ہمارے زخم پر وہ مرہم لگا دیتے ہیں، تو حزن عقلی کے استئصال کا اور حزن طبعی کی تخفیف کا مکمل طور پر ہمارے لیے سامان فرما دیا ہے حق تعالی شانہ نے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ سے یہ بھی پتا چلا کہ مصیبتوں کا آنا بغرض امتحان ہے، ستانے کے لیے اور تمہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف آزمانے کے لیے ہے۔ آفات و مصائب، خسران و ہلاک، قتل و موت اور مرض، یہ سب آزمانے کے لیے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیات میں بعض کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ خوف سے مراد خوف حق، جوع سے مراد صوم، اور نقص اموال سے مراد زکوٰۃ و صدقات، اور نقص انفس سے مراد
امراض اور نقص ثمرات سے مراد موت اولاد ہے۔ اس کو میں اس طرح تعبیر کر سکتا ہوں وللہ الحمد کہ اکثر مفسرین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کی تفسیر حوادث تکوینیہ سے کرتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام تشریعیہ سے اس کی تفسیر کی کہ احکام تشریعیہ کی تعمیل کرنے والا صابر ہے، صائم بھی صابر ہوا، اور خود لفظ صبر کی تفسیر بعضوں نے صوم کے ساتھ کی ہی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں صوم سے تفسیر کی گئی تھی، صابرین کی تفسیر صائمین سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا قرینہ یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون بغیر اجرہم بغیر حساب، اور روزے کے باب میں بھی فرمایا کہ روزے کا اجر بغیر حساب کے دیتا ہوں، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا وأنا اجزا بہ۔ تو یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ ہم تمہیں احکام تشریعیہ کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ احکام اپنی خاصیت سے ایسے ہیں، ان کی جامعیت اور برکت ہے کہ ان سے منافع دنیاویہ بھی بغیر قصد کے نصیب ہو جاتے ہیں، مختلف طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات حسن اور ظاہراً تو بلا ہوتی ہے، لیکن معنن و باطنن نعمت ہوتی ہے۔ کبھی نعمت بصورت بلا ہوتی ہے، جیسے خضر علیہ السلام کا کشتی کا توڑنا ظاہر میں بلا تھی، حقیقت میں نعمت تھی۔ نعمت کا بصورت بلا ہونا قرآن کریم میں بھی آیا۔ ظاہر میں یہ سب بلائیں ہیں، مگر اصلاح اخلاق کے اعتبار سے یہ نعمتیں ہیں کہ اس سے تربیت باطن کی ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا نکتہ ہے جو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات میں اور ان کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں ظاہراً مصیبتیں ہیں، لیکن ان سے ہمارے اخلاق کی اصلاح ہے، تسلیم و تفویض کے مقام کو بڑھانا ہے، تو باطنی تربیت اس سے ہو جاتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہوئی، تو اس سے تو اور زیادہ انسان کے لیے مصیبت کا سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بزرگوں کی ان باتوں کو دل میں پیوستہ کرنے کی حقیقت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔